اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتہ. سامنے بہت سی جگہیں خالی ہیں اور جنہوں نے نمازوں سے فارغ ہیں وہ سامنے تشریح کرنے جگہوں کو بھی کرتے ہیں. آپ کی باہر سے آنے والوں کو ہمارے پڑھنے کو بھی بھجوائی ہے. سبھی میں دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. علاقے دراز میں کھیتی باڑی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشان ہوں کہ فضل و کرم سے جو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشان میں انسان کی محنت کی کاوشوں کے نتیجے میں آتا تھی. اس کے لیے رب کائنات کے نشان کو تھا شکر ادا. یہ حلال روزی رب کائنات کے نشانوں کی طرف سے آتا ہوئی اس میں تعاون کرنا نہیں ہوتا ہے. اس میں کوشش کاوشیں کرنا نہیں ہوتا. اور اللہ کی عبادت کے بعد حلال روزی کا تلاش کرنا یہ عبادت. بڑے کسی آفت ہوئی زمینی آفت آسمانی آفت کی ہم نے اپنا جتنا بھی زمین میں بویا تھا وہ حاصل کیا. اب اس کا شکریہ کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے اس کو غربا کے لیے مساکین کے لیے محتاجین کے لیے اس حق کو ادا کیا زمین سے حاصل شدہ ہو جاتا ہے. وقتاً فوقتاً رمضان کے مہینے میں خصوصی زکوٰۃ اور صدقات کا خطبہ دیا جاتا ہے. مسلسل خطبے دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی زمین کی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے. عشر کے نام سے شریعت کی اصطلاح میں جسے عشر کہا جاتا ہے زمین کی پیداوار سے ادا کرنا ہے. یہ ہماری زمان جس طرح کی زمین یہاں ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں اس پیداوار میں ہمیں 1 کا 10 گنا کے حساب سے 10 میں 1 کے حساب سے ادا کرنا ہے. 10واں حصہ یعنی اگر 10 kg کسی کو پیداوار حاصل ہوتی ہے تو 1 kg اللہ کی راہ میں عشر ادا ہے. اگر 10 من ہے تو 1 من, 10 کنٹل ہے تو 1 کنٹل. یہ نصاب ہے. اللہ ہم سب کو عادت کرنے کی سزا. لیکن میرا موضوع یہ نہیں. اب جب ہم فراغت کرتے ہیں اس کام سے فراغت ہوتے ہیں تو پھر داس میں اور ایک چیز آتا ہے وہ آتا ہے شادی. اب ہر کوئی لگا ہوا ہے کھیتی باڑی کا کام مکمل ہوا اور یہ بھی مذہبی فریضہ ہے کہ اپنے بالغ اولاد کی مناسب رشتے طے کریں اور اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ بھی والدین پر فرض ہے.
یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی حقوق والدین میں شامل ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں اگر چیز طرف کم توجہ دی جاتی ہے، مغربی کلچر ہمارے دل و دماغ پر سوار ہے، جس کے لیے شریعت مطہرہ نے قوانین ضابطے بنائے ہیں مکمل۔ یہ ایسا زندگی کا شعبہ ہے، ایسا پہلو ہے جس کو کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں صرف دو انسانوں کی زندگی کا دارمدار نہیں ہے، بلکہ ایک پورا خاندان اس کے زیر اثر آتا ہے، اس پہلو کے۔ اس لیے شریعت مطہرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے قانون الہی ہے، اور اللہ کے قانون سے زیادہ مفید اور فائدہ مند کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انسان کی کمزوریوں سے باخبر ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انسان کی خامیوں سے آگاہ اور آشنا ہے، باخبر ہے، دنیا کی کوئی ہستی اتنی باخبر نہیں ہے۔ اور جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے واضح ہو، اسی پر عمل کرنا اس بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا۔ اگر اس کے برعکس اس نے عمل کیا تو پھر اس کی ضلالت اور گمراہی، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے پھر کوئی اور جگہ نہیں بچتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو گائیڈ لائنز ہمیں کلام الہی میں اس پہلو سے دیے ہیں، ان کو ہمیں سنجیدگی سے مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے انتخاب، رشتے کا انتخاب۔ رشتے کا یہ پہلی رخصتی ہوتی ہے۔ رشتے یا ازواج میں منسلک کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہوتی ہے، وہ اس میں گائیڈ لائنز ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبوی میں بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 وجوہات کی وجہ سے آدمی رشتہ طلب کرتا ہے۔ ایک وجہ ہے حسب نفس، یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے۔ بڑے اونچے خاندان میں رشتہ ہو، مال و دولت، حسن اور دین، یہ 4 وجوہات کو پیش نظر رکھ کر آدمی رشتہ کرتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 میں سے ترجیح اس کو دی، کہا آپ اپنے رشتے کو تلاش کریں دین کی بنیاد پر۔ اس بنیاد پر رشتے کو تلاش کریں دین کی بنیاد پر۔ کیا کلام الہی میں کوئی گائیڈ لائنز ہے؟ بہت سارے گائیڈ لائنز، لیکن آج جس چیز کو میں نے موضوع بنایا ہے وہ حضرت موسیٰ کی شادی اور رشتے کی تلاش، جو قرآن پاک میں ڈیٹیل میں آیا ہے۔ یہ کیا ہمارے لیے تخلیق کا سامان کے لیے یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، موعظۃ من ربکم۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے۔ انٹرٹینمنٹ کا کوئی شعبہ نہیں ہے، تم لطف اندوز ہو جاؤ گے ان کے کہانی اور قصوں کو پڑھ کر۔ یہ تمہارے
تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے نصیحت ہے، نصیحت، رب کی نصیحت کن کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ رب کی نصیحت کو پر چلو گے، رب کی نصیحت پر تو کیا پاؤ گے؟ ہدایت پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ رب کی نصیحت پر عمل کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینے کے اندر، دل میں جتنی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہوگا۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ تب بھی بیماریاں مراد نہیں ہیں، تب بھی بیماریاں مراد نہیں ہیں، یہ روحانی بیماریاں مراد نہیں ہیں۔ رب کی نصیحت پر عمل کرو گے، ہدایت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے تو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے علاج ہوگا۔ وَرَحْمَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب کی جل شانہ کی رحمت کے حقدار ہے۔ یہ منظم، یہ تسلسل ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ رب کی نصیحت پر عمل کرو گے نا، رب کی نصیحت پر عمل کرو گے نا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب قصہ بیان کرتا ہے ایک اولو العزم پیغمبر کی شادی۔ قصہ بہت طویل ہے، قصہ بہت طویل ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، رب کائنات جل شانہ ایک ایسے ماحول میں جنم لیا، اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ نے حضرت کی پیدائش کو روکنے کے لیے کتنے جتن کیے، ہزاروں بچوں کو قتل کیا کی، کسی ایسے لڑکے کی جنم نہ ہو جس سے اس کے تاج کو خطرہ ہو، اس کے نظام کو خطرہ ہو، اس کے قانون کو خطرہ ہو۔ ایسا بچہ ہماری سے وجود میں نہ آئے، دنیا کے نقشے پہ کوششیں کی، لیکن آیا۔ آنے کے بعد اس بچے کا پہلا مشن یہی رہا کہ مظلوم ظالم سے مظلوم کو بچایا جائے۔ فرعون بنی اسرائیل پر تشدد کرتا تھا، دیکھا نہ گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا بے جا ظلم کیوں کرتے ہو؟ سمجھا نہیں، مانا نہیں، بات کو ایک گھونسا مارا۔ بڑے جلالی پیغمبر تھے، وہ دیر ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ پھر اسی قتل کی پیدائش میں جب یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جب وقت کے بادشاہ تک پتہ چلا کہ اس آدمی کا قاتل موسیٰ ہے، تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ناحق قتل نہیں کیا تھا، لیکن بڑے پچھتائے، کہا یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ قرآن نے وعدہ بالکل مسلسل بغیر کسی ابہام کے صاف الفاظ میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ لیکن جب وہاں سے ہجرت کی مصر سے مدائن کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون۔ حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، مدائن کی سرزمین پر قدم رکھا، وہاں دیکھا کہ کنواں، مدائن کے کنویں پر لوگوں کی ایک جمگٹ جمع ہے، اور
پلا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے. کیا دیکھا؟ مدائن کی کنویں پر لوگوں کی چراہوں کی ایک جھمگٹ ہے، وہ اپنے مواشیوں کو کیا پلا رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اور دیکھا دو لڑکیاں علیحدہ اس جمگٹ سے دور. ارے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کس طرح واضح کرتا ہے؟ اس جمگٹ سے دور علیحدہ. تمہارے مخلوق پر لعنت بھیجنا ادھر ہی قرآن میں. سمجھ میں کچھ آتی ہے؟ یہ ہم جنس، یہ مرد اور عورت کا اختلاط، یہ ساتھ ساتھ چلنا، یہ ساتھ ساتھ ان کی محفلیں. قرآن اس پر پہلا پیشہ مارتی ہے اس مجبوری کی حالت میں. قرآن صاف الفاظوں میں کہتا ہے، یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے، تعلیم ہے، سبق ہے، نصیحت ہے کہ ایسا بھی ماحول اگر ملے تو اس وقت بھی صف نازک کو مردوں سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے. دیکھا دو لڑکیوں کو اس جمگٹ سے الگ، اپنے ریبڑ کو، اپنے بکریوں کو روکے ہوئے، اپنے بکریوں کو روکے ہوئے جمگٹ سے دور علیحدہ. فلما جاءه وقص عليه القصص فجاء وقال ما خطبكما. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا لڑکوں سے آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں علیحدہ اس جمگٹ سے دور اپنے اس ریوٹ کو علیحدہ کیا، روکے ہوئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ قال تعالی نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير. ہم تب تک اپنے مال مویشیوں کو پانی نہیں پلاتے ہیں جب تک یہ چرواہے اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہ ہو جائیں، تب تک ہم کنویں کے قریب نہیں جائیں. ہے کہ نہیں تعلیم ہے کہ نہیں؟ علیحدگی کی تعلیم، مرد و زن کا الگ الگ کام کرنے کی تعلیم نہیں ہے نا؟ کیوں خاموش؟ کہ کچھ ابھی بھی ابہام ہے. ہم تب تک نہیں جاتے ہیں جب تک یہ چرواہے، یہ مرد حضرات اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہ ہو جائیں، تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا. کیوں کی شیخ وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بڑے، ان میں یہ خود میں طاقت نہیں ہے، یہ کام کرنے کی انہوں نے سطح، کیونکہ وہ بڑے ضعیف لوگ ہیں، بہت بڑے. فَسَقَىٰ لَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. اللہ حضرت موسیٰ کا بھی پیش دیا، کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، دے دو وہ لوٹا، ڈھول پانی کا دے دو مجھے، میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. حضرت موسیٰ اس جھمگٹ میں گھسے اور ڈھول سے پانی کھینچتے ہوئے ان بچیوں کی ریوڑ کو پانی پلانے لگا. جب کام ختم کیا اپنا، نوجوانوں رشتے ناتے ڈھونڈتے ہو، ذرا قرآنی تعلیمات پر بھی نظر رکھو. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس نکاح کی وجہ سے
قرآن اور حدیث کے آئین میں اپنے رشتے کو تلاش کرو گے تو یہ رشتہ تمہارے لیے دنیا میں اطمینان کا باعث ہوگا اور جنت میں سکون کا باعث ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے آئین میں مغربی تہذیب کے پیچھے مت دوڑو۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي، جب پلا چکا پانی تو پھر وہ سائے کی طرف لوٹا، سائے پہ جا کر آرام کرنے لگا کیونکہ تھکا ہوا تھا، بھوکا تھا۔ مصر سے ہجرت کر کے مدائن میں داخل ہوا تو یہ واقعہ پیش آیا، یہاں پھر محنت کرنی پڑی، ان بچیوں کی مدد کرنی پڑی، تھک گیا، سائے میں جا کر آرام کر دیا۔ لیکن اللہ کو نہیں، اللہ کو کیا ایسی تھکاوٹ، بھوک کی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں اس کی کوئی داد رسی کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ پاک پروردگار ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر، جو چیز تم مجھ پر نازل کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کا میں محتاج ہوں، اس نعمت کا میں پیغمبرانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ زبردست دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے مالک کے پاس، اپنے مشکل کشا کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس سلیقہ ہمیں سکھایا کہ دنیا کی دولت، آخرت کی دولت طلب کرنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ یا اللہ، یہ سب حاجتیں اس ایک حاجت میں آ گئی، خیر الفقیر، جو نعمت، جو خیر ہو، بھلائی ہو، نیکی ہو، نعمت ہو، اس کا میں محتاج ہوں۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ٹھکانا نہیں ہے، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ آگے نا ہر پانی محتاج ہے نا، بیچارہ مہاجر ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی دوست احباب ہیں، نہ کوئی اقارب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے۔ خیر الفقیر، جو نعمت آپ مجھ پر اتارنا چاہتے ہیں میں اس کا کیا ہوں؟ میں اس کا محتاج ہوں۔ میں اکیلا ہوں، مجھے ساتھی چاہیے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ یہ بھی نعمت ہے کہ نہیں؟ رب کی یہ بھی نعمت ہے۔ إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ یہ دعائیں عرب کے حضور مانگ رہا تھا، اسی اسنا میں اس کے پاس ان دونوں خواتین میں سے ایک خواتین آئی، چلتی ہوئی آئی، لیکن اس آنے کی ادا کو بھی قرآن نے نہیں کیا۔ اللہ، قرآن نے کیا کیا؟ آنے کی ادا کو بھی۔ اللہ، کتنا سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے ماں بہنوں کے لیے۔ کاش کی اس قرآن کو پڑھتے ہم، سنجیدگی سے پڑھتے، پوری مہارت کے ساتھ پڑھتے، پوری محنت کے ساتھ پڑھتے۔ آ گئی تو آ گئی، لیکن کس ادا سے آ گئی، کس انداز سے آ گئی؟ الاستحیاء، شرم و حیا کا
لیکن ام سے شرم و حیا اس لڑکی کے ہر ام سے شرم و حیا کی مکمل تصویر بنے ہوئے وہ آ رہی ہے، وہ چلتی آ رہی ہے۔ حیا کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے حیا کا ذکر، اور حیا عورت کی سب خوبیوں میں پہلا درجہ ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں ہے، جس عورت میں ہوا نہیں ہے، وہ ایسا کھانا ہے جس میں نمک نہیں۔ نمک کے بغیر کھانا کھاتے ہو؟ ہاں، جس کو بی پی ہے وہ بھی کرتا تھوڑا نمک قبول نہیں کھانے کو۔ حیا ہے، اگر حیا رخصت ہو گیا انسان سے پھر کافر جو چاہے کرو، پھر تجھے مکمل چھوٹے۔ اور مغربی تہذیب کیا ہے؟ اسی پر بات کرتی ہے، جو ممتاز کرتی ہے انسان کو حیوانوں سے، وہ یہی خوبی ہے، حیا ہے۔ حیوانوں میں حیا نہیں ہے، انسان حیا کا پیکر ہوتا ہے، انسان حیا کا پھر آپ جس میں حیا نہیں ہے پھر وہ حیوان سے بھی کرتا ہے۔ حجابی تمشیہ قالت النبیت رولیت، یہ کمائی، یہ کس لیے آئی؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، قرآن نے واضح کیا یہ کیوں آئی حضرت موسیٰ کے پاس۔ قالت النبیت رولیت زیکا اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کا صلہ عطا کرے، بدلہ عطا کرے جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کا صلہ عطا کرے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، پیغام ملا، حضرت موسیٰ کو پیغام ملا۔ یہ بزرگ کون ہیں؟ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ اکثر مفسرین اور کچھ مفسرین اس سے اختلاف نہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت شعیب، کیونکہ ادھر ذکر نہیں ہوا قرآن میں، شیخ کبیر ذکر ہوا ہے، نام ذکر نہیں ہوا ہے۔ جب اجرت دینے کی بات آ گئی، یہی مقصد، یہی معروف کلمات کہہ کر لڑکی چلنے لگی، تو حضرت موسیٰ نے دیکھو اب کیا ہوتا ہے، مومن کی خاصیت کیا ہوتی ہے، مومن کی صفت کیا ہوتی ہے۔ الذین عن لغوہم معرضون، مومن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فالتو باتیں نہیں کرتا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ایک اجنبی آیا ہماری ماں بھی کہاں سے آیا، ادھر ہے دادا، کہاں بیٹھتے ہو، کہ شادی کیا ہے کہ نہیں، یہ مطلب کی بات ہے۔ پوری ہسٹری اسے یہاں پر کہا، باپ کا پیغام لے کر آئی، کہا آپ کا باپ ہمیں بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو خدمت ادا کی ہے اس کا صلہ لانا چاہتے ہیں، آپ کو دلانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ بولیے پیچھے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب لڑکی آگے چل کر حضرت موسیٰ نے کہا، بیٹی بہن رک جاؤ، آپ پیچھے رہو، میں آگے چلوں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے لڑکی کے پیچھے چلنا، عورت کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے شیر کے پیچھے چلنا۔ شیر کے پیچھے چلنے تو کیا کرو، شیر کو واپس پلٹ کر کیا کرے گا، کیا کرے گا، حملہ کرے گا، حملہ کرنے سے موت آتے ہو، ختم کر دیں۔ لیکن عورت کے پیچھے چلے گا تو شیطان حملہ کرے گا، عورت کے پیچھے چلے گا تو کیا کرے گا، اور شیطان حملہ کرے گا تو کس کو کون سی چیز کو نقصان پہنچائے گا، ایمان کو نقصان پہنچائے گا، دین کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا خاتون آپ پیچھے ہو جاؤ، راستہ آپ کو بنائیں، آپ مجھے پیچھے بیٹھ کر گائیڈ کرو، میں اس تیری ہدایت کے مطابق راستہ دیں گا۔
عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت شعیب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا. وجہ پوچھی پورا قصہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو منو عن سنانا. علیہ القصص وقص علیہ القصص. پورا قصہ منو عن حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو سنایا. پھر ہمت بڑھا, حوصلہ دیا, تسلی دی. حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اب ڈرنے کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تجھے نجات دی ہے ظالموں سے, تجھے چھٹکارا دیا ہے. نہ قالت احداهما یا ابت استعجل. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ واقعہ یہ اس وقت ہو جائے گا. اصلی موضوع نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گائیڈ ہے, اس میں کچھ اشارات تو آپ کو ملے. آج یہاں عورتوں کو برگلایا جاتا ہے آزادی کے نام پر. آج کی اس تہذیب میں, مغربی تہذیب میں, حرمگی تہذیب میں, شیطانی تہذیب میں قرآن اس تہذیب کو ٹھکراتا ہے, اس کی مخالفت کرتا ہے. کیوں؟ آگ اور پیٹرول کو اگر یکجا رکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی والدہ کا ہونا لازمی ہے. اسی لیے ان کے نظریے نے بھی کہا ہے opposite poles attract each other. Unlike poles attract each other. ان کا بھی ہے. ارے تم پھر کیا کرتے ہو؟ یہ آزادی کے نام پر یہ فریب, یہ دغل, یہ دجل, یہ مکاری, یہ شیطانی رواج کا پروان چڑھا رہے ہو. اور پھر قانون بنائیں گے جو ایسا کام کرے گا ہم اس کو موت کی بات اٹھا دیں گے, پھانسی دیں گے, ہم اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے. ارے دیکھو ہو تمہارے نظام کی درستی تم کتنے بھی تجاویز کرو, تم نے آگ اور پیٹرول کو ساتھ ساتھ رکھا. آپ کی واردات تو من یقینی ہے, پہلے اس کو رفع کرو, پھر اتنی تبادل کی, پھر اتنے قوانین بنانے کی حاجت بھی نہیں پڑے گی. درمیان قصر دریا تخت بندم کر رہے. آج کی تہذیب پر رویا شاعر. درمیان قصر دریا تخت بندم کر رہے. بیچ دریا میں کسی کو دھکے دے کر پانی میں گرانا. بازمی ہوئی, بازمی ہوئی دامن تر مکن ہوشیار. یہ کتنا فریب ہے, دھوکہ ہے. بازمی ہوئی اور صدا یہ دیا جا رہا ہے, آدمی کو پانی میں دھکیلا جا رہا ہے, پانی میں دھکیلا جا رہا ہے, پھینکا جا رہا ہے. اور کنارے میں بیٹھ کر صدا لگانے والے کیا صدا لگاتے ہیں؟ بازمی ہوئی دامن تر مکن. دامن, ہاں دامن کو گیلا نہیں کرنا, ہوشیار دامن. یہ کیا ہے؟ یہ فریب ہے, یہ مکر ہے جو آج تھار چل رہا ہے عورتوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس فریب سے, اس دھوکے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو